बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी नून लीग और पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमतों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने लोगों के पास छोड़ा क्या है, हम आवाम की जेब से पैसे निकाल कर हज पर सब्सिडी कैसे दे सकते हैं। पिछली हुकूमतों ने विरसे में तबाह हाल मईशत छोड़ी थी। जब इनसे पूछो तो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। मौजूदा हुकूमत आवाम को जवाबदेह है। वजीर आज़म सारा खर्चा अपनी जेब से अदा करते हैं। वज़रा भी अयाशी नहीं काम कर रहे हैं। कह रहे हैं हाजियों को हज पे सब्सिडी नहीं दे रहे। हज को सब्सिडी क्या दें? आपने गरीबों की जेबों में छोड़ा क्या है कि उनकी जेब से निकाल के हम दूसरे लोगों को सब्सिडी दे सके? आपने पाकिस्तान के लोगों के पास छोड़ा क्या है कि पाकिस्तान के लोग आज किसी की मदद कर सके? जाके हमारे आज वजीर आजम पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? अपने वजीर आजम हाउस में नहीं रह रहे। वजीर आजम हाउस अपने बनीगाला में रह रहे हैं। तमाम खर्चा अपनी जेब से खुद दे रहे हैं। वजीर कोई अयाशिया नहीं कर रहे, अल्ले दल्लों में नहीं पड़े हुए। पूरी हुकूमत अपने आप को अवाम की जवाबदेह समझती है। यहां पे शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके 11 दफ्तर बने हुए थे। हर दफ्तर में अपना सरकार बैठी हुई है, लेकिन उस मर्दे हुर का, इमरान खान का ये सलाम पेश करना चाहिए कि वो वजीर आजम होते हुए 1 रुपया सरकार के खजाने से नहीं लेता। इस अपोजिशन का किसी ने मुझे पूछा कि इसका क्या अपोजिशन का हाल है। मैंने कहा ये जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, इनका हाल वही है जो जेल में होने वाली नमाज का होता है। कातल अजान दे रहा होता है, डाकू अमामत करा रहा होता है और चोर सारे पीछे नमाजी। ये हमारी अपोजिशन है। और अब बड़ा अच्छा हो गया है। हमें पहले पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को अलग-अलग बताना पड़ता था। वैसे ये थे शुरू से ही एक, लेकिन अब ऑफिशियली भी माशाल्लाह एक हो गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद साहब वजीर आज़म वही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछले वजीर आज़म इस्तेमाल करते रहे। फवाद साहब आप तो बनीगाला से वजीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर 55 रुपये फ़ी किलोमीटर में पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फवाद साहब, इमरान साहब नंगे पांव सऊदी अरब जाते हैं, कोई बात नहीं। इमरान खान ने हज की ख्वाहिश रखने वालों को मदीना और मक्का जाने से महरूम कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने मौजूदा हुकूमत से मायूस होकर अगली नौकरी की तलाश शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर के कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वीवीआईपी रूम को सब जेल करार देकर वहां जेल का अमला तैनात कर दिया गया है। नवाज शरीफ के कमरे में 2 बेड और मेहमानों के लिए सोफे और मेज़ रख दिए गए हैं। वीआईपी रूम्स के बाहर टेंट लगाकर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी बोर्ड ने उनका तिब्बी मुआयना किया। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल लाया गया। सर्विसेज अस्पताल में मेन गेट के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उनकी गाड़ी को घेर कर शदीद नारेबाजी की। सर्विसेज अस्पताल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। बोर्ड में प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अयाज, प्रोफेसर साजिद निसार और प्रोफेसर कामरान चीमा शामिल हैं। एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर कंबर ज़िया ने बताया कि अस्पताल में दिल के इलाज की सहूलतें मौजूद नहीं, ताहम इब्तदाई तौर पर मरीज़ का तिब्बी मुआयना किया जा सकता है। नवाज शरीफ को दिल के सिवा जो अमराज लाहक हैं उनका इलाज यहाँ हो सकता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा दाखिला को एक मरासला जारी किया है जिसमें हिदायत की गई है कि नवाज शरीफ को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल करते वक्त डॉक्टर्स का मशवरा ज़रूर लिया जाए। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कुरान खानी करते हुए अपने कायद की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी कीं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। तबीयत बेहतर होने पर वापस जेल भेज दिया जाएगा।
انقلاب ایران کی 40ویں سالگرہ پر لاہور عجائب گھر میں ایرانی آرٹسٹ کے خطاطی فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ نواز شریف کو سروسز اسپتال کے ساتھ ساتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی چیک اپ کی سہولت حاصل ہوگی۔ 3 میڈیکل بورڈز کی رپورٹس پر نواز شریف کو سروسز اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کو مرضی کے کھانے فراہم کیے جاتے ہیں، اہل خانہ سے بھی ملنے دیا جاتا ہے، ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جا رہا۔ مجرم کو یہ فیسلٹی نہیں ملتی، اگر یہ فیسلٹی ہر مجرم کو دینا شروع کر دیں تو آپ کے سارے ہسپتال جو ہے وہ فل ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی اہمیت دیتے ہوئے حکومت پنجاب نے پہلے میڈیکل بورڈ کروایا، پھر دوسرا میڈیکل بورڈ کروایا، پھر اب تیسرا میڈیکل بورڈ کروانے کے بعد اس کا جو رزلٹ آیا ہے اس رزلٹ کی روشنی میں انہیں سروسز ہاسپٹل کے اندر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان اور ان کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں تو مانگے تانگے کی حکومت گرا سکتے ہیں، مگر نیازی حکومت کو شہید نہیں بننے دیں گے۔ حکومت علیمہ خان کی سلائی مشینوں سے کمائی دولت کو تحفظ دینے کے لیے اسمبلی میں بل لے کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے، لیکن جس بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، نہ فیملی کو آگاہ کیا جا رہا ہے، نہ جماعت کو آگاہ کیا جا رہا ہے، نہ جو ہے وہ رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مستند بات کی جا رہی ہے، اور ایج فیکٹر بھی ہے، ان کو ملٹیپل ڈیزیزز بھی ہیں، اور اوپر سے ہارٹ کی تکلیف ہے۔ تو میں پاکستانی قوم کی اور اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے ان بے حس حکمرانوں کو کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور جو ایک ان کا استحقاق ہے، بیماری ہے، اور اپنا جو ہے ان کا علاج ہونا چاہیے، اور قوم کو اور جماعت کو اعتماد لینا چاہیے کہ اس وقت ان کی ایگزیکٹ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار جو ہے حکمران ہوں گے اور عمران نیازی صاحب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیدہ ٹلی عرف چپڑاسی اپنا قد بڑھانے کے لیے شہباز شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ شیدہ ٹلی عرف چپڑاسی اور پنڈی کے شیطان کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنڈی کا شیطان ہی بیماری پہ سیاست کر سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے، بلاول بھٹو زرداری نے شادی کے لیے سوچ لیا ہے۔ شادی کب ہوگی، کس سے ہوگی اور کتنی ہوں گی، بلاول نے اس بارے میں مشاورت شروع کر دی ہے اور سب کو بتا بھی دیا ہے۔ اور ہم ایگزیکٹ ٹائم پلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پہلے یا الیکشن کے بعد یا الیکشن کیمپین کے دوران یا الیکشن کیمپین سے پہلے ہم کب شادی کریں، ہم کیا ایک شادی کریں، یہ 4 صوبے ہیں تو ہر صوبے سے ایک بیوی ہونا چاہیے، اور یہ اس کا الیکٹورل امپیکٹ کیا ہوگا جب ہمارا رپورٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آگے بڑھیں گے، وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے گیزر کو لگژری آئٹم قرار دے دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گیس اگر چولہے کے لیے استعمال ہوگی تو ضرورت، اور اگر گیزر میں استعمال ہوگی تو لگژری ہے۔ پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ملک میں سالانہ 50 ارب روپے کی گیس چوری ہو رہی ہے۔ گیس چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گیس کے نرخوں میں اضافے کی وجہ مہنگی گیس کی خریداری کو قرار دے دیا۔ لیکن سردیوں میں گیس کا استعمال تو ضرورت ہے، یہ لگژری تو نہیں ہے۔ دیکھیں جی، گیس چولہے کے لیے اگر چلائیں تو ضرورت ہے، اگر گیزر لے کے چلائیں تو لگژری ہے۔ گیزر بھی لگژری ہو گیا ہے، گیزر بھی لگژری ہے، پاکستان میں گیزر جو ہے وہ لگژری ہے۔ گیزر بالکل لگژری ہے کہ ہم نے چولہے پہ پانی گرم کر کے بھی ہم نے استعمال کیا ہے، چولہے پہ پانی گرم کر کے ہم خود استعمال کر رہے ہیں، تو گیزر سے بچنے کے لیے کہ گیزر کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا، جو پتھر کے دور میں واپس سے لکڑیاں جلائیں، کیا کریں ہم، کیا کریں پھر یہ بتائیں۔ نئے پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گیزر بھی لگژری ہے۔ نئے پاکستان میں یقیناً پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے گا، پاکستان کے لیے کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اسلام آباد، پشاور، بنو، میاوالی، ڈیرہ اسماعیل خان، لوور دیر، کوہاٹ، میاوالی، اپر دیر، نوشہرہ، سوات، مانسیرہ، بٹگرام، تورغر اور کوہستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
ان کے علاوہ ایبٹ آباد، ہری پور، خوشاب، لکی مروت، ہنگو اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پنجاب میں بھی راولپنڈی اور سرگودا سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 تھی۔ مرکز افغانستان میں ہندو کش ریجن میں 80 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اس سے پہلے آج کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 2.9 ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ خواندگی کی شرح میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ داخلے سے محروم بچوں کو درسگاہوں تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ لاہور میں نجی اسکول کے تحت سپورٹس فیسٹیول میں گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ بچوں کا تعلیمی معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سابق حکومتوں نے بنیادی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ پرائیویٹ اسکولوں نے اس شعبے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.